الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ابھی انشاءاللہ کچھ لحظات کے بعد ایک مفصل ویڈیو آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں گے، جس میں اصل جو اپڈیٹس ہیں ان کے بارے میں کوئی تفصیلی باتیں ہم کریں گے، لیکن ابھی آپ کو مختصر الفاظ میں جو ضروری نکات ہیں، جو اہم ترین پوائنٹس ہیں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے جناب کہ مینڈیٹ جو ٹولہ ہے ان کا رزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے، اور مریم نواز کے پروٹوکول کے چکر میں ایک شخص جان کی بازی ہارنے کے قریب ہو چکا تھا۔ اپڈیٹ کے مطابق بہرحال ایک بناوٹی اور ایک مسلط ٹولے کو پروٹوکول دینے کے لیے عوام کو تکلیف کا سامنا جو کرنا پڑ رہا ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا۔ دوسری جو سب سے بڑی خبر ہے وہ جناب یہ ہے کہ مینڈیٹ جو ٹولے کے جو سہولت کاری جنہوں نے کی، نگران ٹولہ جو ہے انہوں نے اپنی ناجائز مدت کے حوالے سے تو کئی مرتبہ قانون کو اپنے پیروں تلے روندا، لیکن اب جب ان کی مرضی ہے ایک مسلط ٹولے کو مسلط کرنے کے لیے، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان کے پاس اختیار نہیں ہے، اور ہم ان کی جو ہے وہ یہ ان کے اختیارات سے بالاتر ہے، ہم ان کی مرضی کے بغیر بھی جو ہے وہ اجلاس بلا سکتے ہیں۔ اور آخری اور بڑی خبر یہ ہے جناب کہ ایران پاکستان کا جو پائپ لائن منصوبہ ہے جو 90s کی دہائی سے امریکہ سرکار کی غلامی کی وجہ سے لٹکا ہوا ہے، اگر وہ معاہدہ پائے تکمیل تک پہنچتا تو آج پاکستان کے اندر انرجی کا ایسا بحران کبھی بھی نہ ہوتا، لیکن بہرحال ابھی نگران جو خود چند دنوں کبھی نہیں بلکہ آپ کہیں تو چند گھنٹوں کے مہمان ہیں، تو اس نگران ٹولے نے اس کے اوپر کام کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اس منصوبے پہ عمل کرنے کا۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں چیزیں موجود ہوں گی۔ تقریباً 1781 کلومیٹر پر مشتمل یہ لائن ہے، جس میں سے 1000 کلومیٹر ایران کی سرزمین پہ انہوں نے بچھا دی ہے، لیکن پاکستان میں 781 کلومیٹر کی جو سرزمین ہے اس پہ ایران نے کام نہیں کیا۔ اب مارچ کے مہینے کے اندر یہ جو بھی جو ہے 2-3 دنوں میں آپ کے سامنے مارچ کا مہینہ آئے گا، مارچ کے مہینے میں 18 ارب ڈالر پاکستان کی گردن پہ جرمانہ عائد ہو سکتا ہے، تو اس جرمانے سے بچنے کے لیے الظاہر یہ پتہ نہیں کوئی گیم ہو سکتی ہے، جو بھی ہے خدا کرے کہ باہر سچ ہو، لیکن الظاہر اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ عنقریب اس پر عمل ہوگا اور یہ لائن پاکستان بھی اپنی طرف بچھانے کا آغاز کرے گا۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان سے